بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله. محمد وآل محمد. سب مل کر باواز بلند حیدری صلوات بھیجیے. اللهم صل علی محمد. اس طرح نہیں، صلوات حیدری انداز میں، جیسے ہماری سسٹر نے کہا، سکندری انداز میں، زینبی انداز میں، سب مل کر بار دیگر باواز بلند فاطمی صلوات بھیجیے. جزاکم اللہ. صلی علی محمد. ایسی آپ کی آواز گونجنی چاہیے کہ شیطان میلوں کے ڈسٹینس سے بھاگ جائیں، آپ اور آپ کی اولاد اور آپ کے گھر اور آپ کے پیاروں کو نقصان نہ پہنچائیں. سب مل کر بار دیگر باواز بلند زینبی صلوات. اللہم صلی علی وآل محمد. صلوات کی برکت سے بیماروں کو شفا، بے اولادوں کو اولاد، رزق حلال میں اتنی برکت کہ حرام سے ہمیشہ کے لیے بے نیازی، مرحومین کے قبور کو منور، ساقی کوثر شیر خدا علی مرتضیٰ کے ہاتھوں آج ان اشکوں کے بدولت مرحومین کو آب کوثر، ہمارے بچوں کو میدان امتحان میں، میدان علم میں، جوانی میں نصیب ہمارے بچوں کی آباد، اور اس منحوس وائرس کی شر سے نجات کے لیے سب مل کر بار دیگر جتنے آپ کے اندر پاور ہے، جتنے آپ کے اندر محبت ہے، لگن ہے حسین اور اولاد حسین سے، تو پورے وجود کے ساتھ باواز بلند حیدری صلوات. اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اس خطبے میں شکر ہے، اس لیے سب ہاتھوں کو اٹھا کر آج کی اس عزاداری پہ شکر کرتے ہوئے سن لیجئے گا. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین وجده وأبيه وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وجلاء عيوننا بالبكاء في العزاء الحسين
ونشكره في السراء والضراء، ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبا الزهراء جدي الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. توجہ سے سن لیجئے گا. اما بعد فقد قال مولانا هو امامنا سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام. ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا وإذنك لنا بدعائك. صلوات بھیجئے. اللہ صلی علی محمد. جزاکم اللہ خیرہ. ہر روز کی طرح آج بھی صاحب عزا بانی حقیقی مجلس سیدہ کونین مادر حسنین وہ بی بی فاطمہ جو آج سرزمین کربلا کو حسین کے آنے سے پہلے کلین اپ کے لیے صبح دوم محرم اپنے آپ کو کربلا پہنچا دیتی ہے، اس بی بی کے جانب سے. اور شاہ نجف شیر خدا حلال مشاکل بنا مانگے عطا کرنے والی ہستی، دردوں کا دوا، مشکل میں مشکل کشا حیدر کرار جو بانی مجلس ہے، اور شیر خدا کی بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ اور ہم شکل فاطمہ چھوٹی فاطمہ بی بی سکینہ کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو آج کی اس نورانی مجلس میں ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ میری آپ کی نام اعمال کا وہ چیپٹر، وہ باب، وہ فصل جو پورے سال میں صرف ون ٹائم کھلتا ہے. خدا نے کرونا سے لڑتے لڑتے، خدا نے اس وائرس کے ساتھ جھگڑتے جھگڑتے ایک مرتبہ پھر اس چیپٹر کو کھولنے کی مجھے اور آپ کو اجازت دی اور باب الحسین کا عزادار بنا دیا مجھے اور آپ کو. اس پہ شکر ادا کیجئے گا. اور یہ جو میں بار بار کہتی ہوں صلوات آواز کے ساتھ، صلوات بلند آواز میں، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ پیغمبر مہربانی رحمت للعالمین نے ایک دن کہا میں سب چاہنے والوں کو سرپرائز دوں گا. اور وہ سرپرائز کیا تھی؟ ممبر نبوت پر آپ تشریف لے گئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا المرء مع من احبا.
جس کا اس دنیا میں، ہاں اس دنیا کی میں بات کر رہی ہوں، رسول فرما رہے جس کا اس دنیا میں جس کے ساتھ جس کی یاد، جس کا نام، جس کی محبت، جس کا ذکر، جس کا مہمان جتنی زیادہ بنے گا، وہ اس دنیا میں اسی کے ساتھ محشور، اسی کے ساتھ حشر کیا جائے گا، ریزریکٹ ہوگا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہوگا قیامت کے دن؟ ہاں، فاطمہ کے چادر کے چھاؤں میں کسی جگہ ملے گی؟ علی شیر خدا کے ساتھ کون محشور ہوگا؟ تب رسول اللہ نے دامن کو یوں کھول دیا، آپ کو پتہ یوں کھول دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اقرب، جملے سن لیے رسول کیا فرما رہے، اقرب بی فی یوم القیامہ، اقرب بی فی یوم القیامہ، میرے سب سے زیادہ قریب، میرے ساتھ میری بیٹی فاطمہ کے چادر کے چھاؤں میں، علی مرتضیٰ کے ابا کے چھاؤں میں قیامت کے دن اسے جگہ ملے گی، اسے محشور کیا جائے گا، اسے ریزریکٹ کیا جائے گا، جو کیا کرے، صلی علیہ وعلی آلی، جو مجھ پر اور میرے آل پر اٹھتے بیٹھتے سوتے، خلوت میں جلوت میں، سفر میں حضر میں، گاڑی میں، واک کرتے ہوئے، دن میں رات میں، کربلا میں، نجف میں، گھر میں، امام بارگاہ میں، پورے وجود کے ساتھ صلوات بھیجے، اللہم صلی علی وآل محمد۔ ایک صلوات پورے وجود کے ساتھ، پاور کے ساتھ آپ سب کے مرحومین کو انشاءاللہ آج ساکن محرم ہے، کربلا کا زائر بنانے کے لیے بآواز بلند محمدی صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور اسی طرح صلوات بھیجیے گا، اسی طرح مصائب میں حسین کو میرے ساتھ ساتھ پوری لگن کے ساتھ پکاریے گا، اس لیے کہ آج کے بعد زینب پہ پابندی لگنے والی ہے، آج کے بعد زینب حسین کو نہیں پکار پائے گی، آج کے بعد زینب چھپ چھپ کر روئے گی، سو آج کے بعد مجالس میں مصائب میں پوری آواز کے ساتھ رونا ہے، حسین کو پکارنا ہے، حسین آپ کی اور آپ کی اولاد کو انشاءاللہ دعا دے گی۔ ہم نے بتایا کل بھی کہ ایوننگ میں ہمارے عشرے کا ٹاپک ہوگا کہ پریز آف پروفٹس، قرآن میں جتنے انبیاء ہیں ان کی بہت خوبصورت دعائیں جو ان قرآن، وہ جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے اے وے آف برنگنگ ریلیکسیشن ان لائف، آپ کی زندگی میں سکون، آپ کی زندگی میں آرامش، آپ کی زندگی میں برکت، آپ کی زندگی میں محبت، اس لیے کہ زمانہ اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ میں خود سے تنگ آ چکی ہوں، میں خود سے دور ہو چکی ہوں۔ ہم ایک روم میں بیٹھتے ہیں، ایک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن ڈسٹنس روحانی ہمارا اس قدر بڑھ چکا ہے، اب ہم فیلنگز شیئر نہیں کرتے، ہمیں کسی کا درد نظر نہیں آتا، ہمیں وہ برکتیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو چلیے وہ قرآن جو شفاء لکل المرض ہے، وہ قرآن جس میں ولا رطب، پڑھیے گا میرے ساتھ، ولا یابس الا فی کتاب مبین کا مصداق ہے، اس قرآن سے پوچھتے ہیں ہمیں ریلیکسیشن چاہیے، ہمیں امید چاہیے، ہمیں سرور چاہیے، ہمیں پیسفل رہنا ہے، ہمیں صلح اور صفا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرنا ہے، ہمیں گھروں میں خوشی چاہیے، ہمیں حاسد کی حسد سے بچنا ہے، ہمیں دشمنوں کے شر سے بچنا ہے، ہمیں رزق و روزی میں برکت چاہیے، ہمارے بیماروں کو شفا چاہیے، ہمارے بچوں کی نصیب کے لیے ہمیں وارنٹی چاہیے، ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں، ہمیں بتلا دیجئے۔ اس عشرے میں انشاءاللہ انبیاء کی وہ خوبصورت دعائیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پروردگار عالم
خون حسین کے صدقے معرفت کے ساتھ روتے ہوئے بھرے ہاتھوں دعاؤں پر مہر استجابت لگا کر جانے کی توفیق عطا فرما دے. بآواز بلند صلوات صلی علی محمد. سید الساجدین زین العابدین. اس لیے میں نے بہت سوچا کہ میں اس عشرے میں ٹائٹل کیا رکھوں, میں کس کلام کو لے لوں دعا کے حوالے سے. آپ کو جسٹ یہ سمپل بتانے کے لیے کہ وہ ہستی جو 40 ایئرز روتے رہے, ہاں, جو 40 ایئرز روتے رہے, جو جب گلیوں سے اس کا گزر ہوتا تو قصاب جو ہے گوشت کو چھپا لیا کرتے تھے. وہ ہستی 40 ایئرز جس کے لبوں پر مسکراہٹ کسی نے نہیں دیکھی, وہ سید الساجدین جو کربلا کی نشانی ہے, وہ سید الساجدین جس نے بہنوں کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھتے ہوئے دیکھا, وہ سید الساجدین جو اسیری کاٹ لی, وہ سید الساجدین جس نے جنازوں پہ جنازے, لاشوں پہ لاشیں دیکھنے کے بعد جب مدینہ واپس پہنچے اسے کھلی فضا میں ایون سانس لینے کی اجازت نہیں دی گئی, لیکن وہ ایک نعمت پر شکر بجا لا رہے ہیں. وہ نعمت کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ دعا ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ ریلیکسیشن لینا ہے قرآن سے, دعا سے, اذکار اہل بیت سے. سن لیجئے گا, سید الساجدین امام زین العابدین بہار الانوار کی جلد نمبر 92 میں آپ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا وَمِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ عَلَيْنَا, اے اللہ میں حسین کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ کا پوتا ہوں, میں علی کا پوتا ہوں, یہ سب بہت بڑی نعمت ہے. پلیز سن لیجئے گا, ہاں, یہ سب بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو گھر دیا نعمت ہے, آپ کو پیاری پیاری اولاد دی نعمت ہے, آپ کو عزاداری سے نوازا نعمت ہے, لیکن سید الساجدین فرماتے نعمت ہے عظما. کیا مطلب؟ بگ نعمت, سب سے بڑی نعمت آپ کی لائف میں کیا ہے؟ مولا نے فرمایا وَمِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ عَلَيْنَا, اے میرے اللہ سب سے بڑی نعمت جو تو نے مکتب حیدری میں, جو تو نے مکتب حسینی میں مجھ سید سجاد کو اور میرے بابا کے رونے والوں کو عطا کی, وہ نعمت کیا ہے؟ جریان ذکرک علی السنتنا, ہمارے زبان پر تیری اور اہل بیت کا ذکر جاری ہونا. اور سیکنڈ کیا؟ وَإِذْنُكَ لَنَا بِدُعَائِكَ, ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے, وی آر نتھنگ, لیکن تو نے اجازت دی, تو نے الاؤ کیا, تو نے ہمیں کہا یہ شبی ہے, یہ علم ہے, یہ زنجیر ہے, یہ زری ہے, یہ فرش عزا ہے, یہ حسینیہ ہے, یہ محرم الحرام میں جو عزاداری کا چیپٹر کھلتا ہے, آ جاؤ. وَإِذْنُكَ, ہمیں اجازت دے دی, لَنَا بِدُعَائِكَ, کس چیز کی؟ دعا کی, کہ جو مانگنا ہے مانگ لو, یہاں پر کوئی لمٹ نہیں ہے. میرے یہاں آنے سے پہلے کسی نے میسج کیا کہ ہماری بلڈنگ میں اولڈ ایج کی لیڈی ہے اور وہ کینسر کی مرض میں تڑپ رہی ہے, پلیز ان کے لیے دعا کیجئے. کینیڈا سے کسی نے میسج کیا ہے, میرے 4 بچے ہیں اور چاروں کے چاروں ڈیزیبل ہے, خدا کے لیے لائیو میں مجالس کو سن رہی ہوں, ٹاپک ایسا ہے, مجھے ریلیکسیشن چاہیے, میرے بچوں کی شفا چاہیے, کائنڈلی میرے بچوں کے لیے دعا کیجئے. کچھ ایسے درد ہے جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی, آج حسین کے ساتھ کیجئے گا, آج زینب کے ساتھ کیجئے گا. کسی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا پلیز ذاکرہ دعا کیجئے, میرے دل کو سکون مل جائے, مجھے چین نہیں آتا, جنازے اٹھ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, جنازوں پہ ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا, ہمیں ٹچ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی, ہماری ماں کا جنازہ, ہمارے باپ کا جنازہ, ہمارے پیاروں کی لاشیں ہمارے سامنے اٹھ رہی ہے, ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں ڈسٹنس سے جسٹ ان کو دیکھ لو, اور ہمارے نظروں کے سامنے انہیں قبر میں اتار دیا جاتا ہے. پلیز ہمارے لیے دعا کیجئے. اور سید الساجدین نے کیا فرمایا؟
سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اجازت دی، حسین نے آپ کو دعوت دی، علی نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فاطمہ نے آپ کو انوائٹ کی باب الحسین پہ آ کر حسین کا نام لیتے ہوئے، چھنی گئی چادروں پہ روتے ہوئے دست سے دعا بلند کرنا ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ دعا کے چیپٹر کو کھولنے سے پہلے آج کچھ انفارمیشن قرآن میں جو دعائیں ہیں جو آئی تھنک آپ سب کو ڈیٹیل میں پتہ نہیں ہوگا، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی تب کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ اتنا بڑا خزانہ مجھے 12 ڈیز کے لیے مل رہا ہے، ٹریجر جس میں بہت کچھ ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کریم کو آج کی رات جا کر گوگل پہ سرچ کیجئے گا۔ میں نے بہت اس پہ ریسرچ کی ہے، تب میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ٹوٹل قرآن کے اندر آپ کو 160 بہت پیاری دعائیں پڑھنے کو ملے گی۔ ٹوٹل قرآن میں کتنی دعائیں ہیں؟ 160 دعائیں ہیں، اور یہ 160 پریئرز، یہ 160 دعائیں قرآن کریم میں 104، ٹھیک ہے، 104 آیات میں خدا نے اس کو ذکر کیا ہے۔ 160 دعائیں ہیں، 104 آیتوں میں پروردگار عالم نے ان دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ اور جب میں نے ریسرچ کیا کہ قرآن میں کس کس نے دعائیں کی ہے، میرا ٹاپک ہے پریئرز آف پروفٹس، بٹ یہ کہ اس پر ریسرچ کرتے ہوئے میں نے کچھ ایسی چیزیں قرآن کے اندر دیکھی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ جب قرآن کو کھولیں گے، قرآن سے انسیت، قرآن سے محبت، قرآن سے دوستی، قرآن سے برکت، قرآن سے جو کچھ لینا ہے لے لیجئے گا میری مائیں بہنیں۔ آج کے بعد حسین صرف قرآن کی تلاوت کریں گے، اس لیے کہ جب قرآن کو میں نے کھولا میں نے 5 گروپس کو میں نے دیکھا جو قرآن میں انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ یہ 5 گروپس دعائیں کیا کرتے تھے۔ کون ہیں یہ 5 گروپس جن کی دعائیں قرآن میں ذکر ہوئی ہے؟ سب سے پہلے انبیاء، 1,24,000 انبیاء کی دعائیں، یہ پہلا، ٹھیک۔ سیکنڈ، انبیاء کے ریلیٹیوز، فار ایگزامپل عمران کی مدر، حضرت مریم کی مدر، یا نوح کی زوجہ، یا حضرت موسیٰ کی ماں آسیہ کی دعائیں اس میں ذکر ہوا ہے۔ اور تھرڈ، فرشتوں کی دعائیں، اس قدر خوبصورت پیاری پیاری دعائیں قرآن کریم میں فرشتوں سے منسوب ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، انہیں کسی چیز کی نیڈز نہیں ہے، لیکن دعا سے عشق، دعا سے محبت، دعا سے لگن، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنی ہے، بھلے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہو، ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ دعا کی نیڈز کو فیل کرتے ہوئے قرآن کریم میں تھرڈ گروپ جو ہمیں نظر آتا ہے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اور نمبر 4 پر کچھ ڈیفرنٹ گروپس کا ذکر کیا جاتا ہے، فار ایگزامپل اصحاب کہف، آل یہود، یا موسیٰ کی قوم کی دعائیں، ڈیفرنٹ گروپس کی دعائیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور ایک چیز جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گی، شاید آپ شاکڈ ہو جائیں، وہ ہے شیطان کی دعا، کہ شیطان نے بھی شیطان ہوتے ہوئے، جس شیطان کا لائیو میں اگر دیکھا جائے ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ کو دعا سے دور کرنا ہے، وہ شیطان خود دعا مانگ رہا ہے۔ تو یہ 5 گروپس ہیں جو قرآن کریم کی 160 آیات میں دعا مانگتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے انبیاء، سیکنڈ انبیاء کے ریلیٹیوز، تھرڈ ڈیفرنٹ گروپس، فورتھ فرشتہ، اور نمبر 5 پر ہے شیطان کی دعا۔ سب سے پہلے شیطان کی دعا میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان نے کیا دعا کی تھی، شیطان کو کس چیز کی ضرورت تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے جو دعا کی وہ یہ کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، خدا مجھے پاور نہیں، خدا مجھے صورت نہیں، خدا مجھے اسمارٹ نہیں بننا ہے، بس اے اللہ میری دعا ہے کہ مجھے اتنی لانگ لائف دے دے، الی یوم یبعثون، قیامت تلک میں زندہ رہوں۔ اور خدا نے اس کی اس دعا کو
قبول کی. یہ کچھ جنرل نالج آپ کو دعا کے حوالے سے. اب چلیے انبیاء کی طرف. انبیاء میں 80 دعا ایسی ہے جو قرآن کریم میں صرف نبیوں کا نام لے کر پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے, اور ان دعاؤں میں سب سے زیادہ دعائیں کس نبی کی ہے؟ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. سب سے زیادہ قرآن کریم کو جب میں نے اسٹڈی کی, میں اپنی ریسرچ کا ایک رزلٹ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ 25 ٹائمز حضرت ابراہیم کی دعا ذکر ہوئی ہے. وہ ابراہیم جس کے لیے خدا نے آگ کو ٹھنڈا کیا, وہ ابراہیم جس کو خدا نے خلیل, خلیل کا مطلب کیا ہے؟ بیسٹ فرینڈ, خدا کا دوست. وہ ابراہیم جسے امام بھی, وہ ابراہیم جسے نبی بھی, وہ ابراہیم جس نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی. قرآن کو اگر آپ کھولیں گی, قرآن میں سب سے زیادہ دعا اگر کسی نے کی ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم میں ہے. اس قدر دعا 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 کہ خدا نے عشق ابراہیم میں کیا کہا کہ ان ابراہیم اواہ, ابراہیم اواہ ہے. کیا مطلب اواہ کا؟ یعنی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خلوت میں جلوت میں دعا مانگنے والے. ہمارے ہاں انسلٹ کی جاتی ہے, اس لیڈی کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے, اٹھتے ہیں دعا مانگتی ہے, بیٹھتے ہیں دعا مانگتی ہے, گاڑی میں دعا مانگتی ہے, پلین میں دعا مانگتی ہے, شادی میں دعا مانگ رہی ہے. میں کہوں گی شکر کیجئے گا, ایسی نعمت آج بھی ہماری کمیونٹی میں ہمارے درمیان میں ہے تو وہ خلیل خدا ہے, وہ خلیل خدا ہے, وہ خدا کا دوست ہے. سب سے زیادہ 25 ٹائمز حضرت ابراہیم کی دعا, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کا میں نے دیکھا 18 ٹائمز قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کی بڑی پیاری دعائیں آ گئی ہیں. اور اس کے بعد رسول خدا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلوات بھیجیے, صلی علی محمد. 9 ٹائمز, 9 دفعہ رسول خدا کی بہت پیاری دعائیں قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے. انشاءاللہ ایک ایک مجلس میں ہم ان دعاؤں کی طرف اشارہ اور اس کا آؤٹ پٹ, اس کے بینیفٹس آپ کی لائف میں کیا ہوگا وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. اور اس کے بعد حضرت زکریا, اولاد چاہیے, اولاد کو آپ نے انسان بنتے ہوئے دیکھنا ہے, اولاد کی رزق و روزی میں برکت چاہیے. زکریا کی 8 دعائیں قرآن کریم میں خدا نے اشارہ فرمایا ہے. اور اس کے بعد حضرت نوح کی دعا ہے 7 ٹائمز. حضرت نوح سے پروردگار عالم نے جو ہے دعا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. اس قدر دعا کی اہمیت زیادہ ہے میری مائیں بہنیں. آج تو میں صرف دعا کی فضیلت پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ امام رؤوف بادشاہ خراسان انیس النفوس غریب الغرباء امام رضا علیہ السلام نے فرمایا, صلوات بھیجیے, ان الدعاء, یہ امام رضا کے جملے ہیں, ان الدعاء افضل من تلاوت القرآن. اللہ اکبر. کہ دعا مانگنا, آپ مجلس میں بیٹھ کر دعا مانگ رہی ہوتی نا, میرے ہسبینڈ کو, میرے بچوں کو, میرا گھر, میری روزی, مجھے کربلا, میرے مرحومین, مجھے لمبی زندگی, مجھے لانگ لائف چاہیے, مجھے فلاں چاہیے. یہ جو آپ دعا مانگ رہی ہوتی, اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے یہ دعا کہ امام رضا فرما رہے الدعاء افضل من قراءت القرآن. دعا جو ہے نا قرآن کی تلاوت سے بھی زیادہ کیا ہے؟ برتر ہے, اس کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ خود امام فرما رہے لأن عز وجل یقول, اس لیے کہ خود خدا نے قرآن میں کیا فرمایا, قل ما یعبک بکم ربی لولا دعاکم. خدا نے قرآن میں کہا کہ میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گا, میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گا, میں خدا رحمت تم پہ نازل نہیں کروں گا اگر تم نے ربی لولا دعاکم, اگر تم نے دعا نہیں مانگی. تو پہلے دعا مانگو, اس کے بعد قرآن کریم کی آپ تلاوت کیجئے. علی مرتضیٰ کی کوالٹیز کے حوالے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا, یا بی بی زہرا, آپ کو آپ کے ہسبینڈ, آپ کو آپ کا سرتاج,
آپ کو آپ کی کائنات، آپ کو آپ کی جنت میں شریک علی مرتضیٰ، آپ کو نبی کا غریب بھائی، آپ کو حسن اور حسین کے بابا علی میں سب سے پرفیکٹ کوالٹی کیا نظر آئی؟ مجھ سے اگر کوئی پوچھے، آپ سے اگر آپ پوچھے، آپ کہیں گے اتنی کمپنیز ہیں، اتنی چیزیں ہیں، ماشاءاللہ ہائٹ اس کی ایسی ہے، از ویری اسمارٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ ہم لوگ کہتے ہیں۔ فاطمۃ الزہرا، ہماری جانیں قربان جائے، بی بی نے کیا فرمایا؟ سب سے پرفیکٹ کوالٹی جو میں نے علی میں دیکھی، اور میں اس نعمت پہ شکر کرتی ہوں، وہ کوالٹی کیا ہے؟ ان امیر المؤمنین رجلاً دعا، میں نے علی کو ہمیشہ ہر حال میں دعا کرتے ہوئے پایا۔ اللہ اکبر۔ خدایا ہمیں معرفت، ہمیں بصیرت، ہمارے بچوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے آنے والے نسلوں کو حیدری انداز میں معرفت کے ساتھ دعا بننے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ محمد، سب مل کر جواب دے، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ یا علی، جزاکم اللہ۔ سو فضیلت دعا کی اس قدر زیادہ ہے، آپ با فضیلت بنیں گی اس عشرے میں انشاءاللہ۔ اینی ٹائم حسینی بننے کے لیے آپ کو دعا بننا پڑے گا۔ کل آپ کو بتاؤں گی، قرآن کریم میں خدا فرماتا ہے دعا کو نا چھوٹی چھوٹی دعائیں مت مانگا کرے، بہت زیادہ دعائیں مانگا کرے، یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ افضل العبادہ الدعاء، بہترین عبادت کیا ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ دعا ہے۔ نماز شب دعا، نفل کے درمیان دعا، اکثر الدعاء تسلم من صورت الشیطان۔ جو شخص زیادہ سے زیادہ دعا مانگے گا، خدا اس کو شر شیطان سے سیف رکھے گا، خدا حاسدین کے شر سے اسے سیف رکھے گا۔ یہ ہے دعا کی وہ فضیلت جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ میں قم میں حضرت آیت اللہ عظمیٰ مرعشی نجفی کے بیٹے کے کلاس میں تھی، تو وہاں انہوں نے ایک روز ذکر کیا حضرت آیت اللہ عظمیٰ حرم پناہی۔ یاد رکھیے گا، ان کا نام تھا کیا؟ حضرت آیت اللہ عظمیٰ حرم پناہی۔ کہنے لگے دعا کے حوالے سے جب تک آپ ایون دعا نہیں مانگو گے، دعا نہیں بنو گے، آپ شیعہ نہیں بن سکتے ہو، آپ شیعہ ہی نہیں بن سکتے ہو۔ یہی تو ہمارا جرم ہے کہ ہم توسل کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم گڑ گڑاتے ہیں، ہم دنیا کے در پہ نہیں جاتے، ہم اہل بیت کے در پر جاتے، ہم کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم جھکتے ہیں تو درے اہل بیت پر جھکتے ہیں۔ سو حضرت آیت اللہ عظمیٰ حرم پناہی، انہیں حرم پناہی پتہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لائف ٹائم انہوں نے پناہ لی حرم میں، روزے پہ حرم لی، پناہ لی، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حرم پناہی۔ تو وہ کہتے ہیں میں مشہد میں تھا تو ایک شخص آیا کرمان سے، ایران کا ایک شہر ہے، سٹی ہے، بگ سٹی ہے، کرمان سے ایک شخص آیا۔ ہی واز فائنانشلی ویری اسٹرانگ، وہ آدمی جو کرمان سے آیا تھا بہت زیادہ اسٹرانگ تھا۔ سو 1 منتھ رمضان المبارک گزارنے کے لیے بہت سارے پیسے لے کر، آج کل ڈیبٹ کارڈ سے، کریڈٹ کارڈ سے، اس وقت تو نہیں ہوتا تھا، وہ سب لے کر مشہد مقدس میں پہنچ جاتا ہے۔ اچھا ہوا کیا؟ مشہد میں پہنچتے ہی جس ہوٹل میں اس نے روم بک کرا لی، وہاں وہ گیا، اس کے بعد وہ حرم مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، آج کی مجلس میں مصائب میں آپ دعا مانگو گے۔ پھر ہوٹل جب وہ واپس گیا تو دیکھا خدایا اس جتنے پیسے وہ لے کر آیا تھا وہ سب چوری ہو گئی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا یا امام رضا، اے غریب الغربا، آپ تو امام ہیں، آپ تو معجزہ کر سکتے ہو، میں کیا کروں؟ میری عزت ہے، میرا ایک نام ہے، میں کہاں لوگوں کے در در کی ٹھوکریں کھاؤں، لوگوں سے مدد مانگ لوں؟ کیسے میں کہوں؟ یہ میری غیرت کو، یہ میری شہرت کو، یہ میری عزت کو گوارا نہیں ہے۔ فوراً اس نے وضو کر لی،
حرم چلا گیا. ذریح کے سامنے کھڑے ہوئے, دعائیں کی, یا امام رضا میں بھوکا مروں گا, میں کسی سے مانگوں گا نہیں, میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں, میری عزت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا, میرے غرور کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں کسی سے یہاں پر مدد مانگ لوں. میں نیڈی ہوں ابھی, لیکن یہ کہ میں مدد نہیں مانگوں گا, آپ خود کچھ کر لینا, آپ میزبان ہو, میں آپ کا گیسٹ اور مہمان ہوں. چلا گیا. دیکھا نہ خواب آیا, نہ امام نے کوئی مدد کی. سیکنڈ ڈے, اب اس نے بریک فاسٹ کرنی ہے, پیسے نہیں ہے, لنچ کرنا ہے, پیسے نہیں ہے, ڈنر کھانا ہے, پیسے نہیں, بہت شدید بھوک لگی. سیکنڈ ڈے پھر حرم آیا, یا امام رضا پہلے تو پیسہ چلا گیا, اب تو بھوک سے میں مر رہا ہوں, میں کسی سے روٹی نہیں مانگوں گا, میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں, جو کرنا ہے آپ خود کر لیجئے گا, آپ انیس النفوس ہے, آپ امام الرؤوف ہے, میری پلیز مدد کیجئے, ہیلپ می یا امام رضا. سیکنڈ ڈے پھر کچھ نہیں ہوا. تھرڈ ڈے آ کر بہت زیادہ رویا حرم امام رضا میں کہ مولا آپ نے خود کہا ہے دعا کرو, ادعونی استجب لکم, میں دعا مانگ رہا ہوں, میری دعائیں کیسی قبول ہوگی. اسی رات اس نے خواب میں, سنیے گا, بادشاہ خراسان غریب الغرباء امام رضا علیہ السلام کو دیکھا. آپ کو پتہ ہے امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا, اے مرد مومن, اے میرے قبر کے زائر, تم تہجد کی نماز کے لیے میرے روزے پہ آنا, اور آفٹر نماز تہجد وہ سقا جسے کہتے ہیں, سقا خانہ جہاں سے پانی لوگ پیا کرتے ہیں, مشہد میں جب امام پہنچے تو وہاں پانی نہیں تھا, تو آپ نے اپنی عصا اور اس ٹک کو اس زمین پر مار دیا, تب وہاں سے وہ پانی نکل آیا تھا. کہا وہاں پہ جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اس کے اپوزٹ میں جو مین انٹرنس ہے وہاں سے جو بندہ سب سے پہلے حرم کی طرف آئے گا اس سے پیسے مانگ لینا. تھرڈ ڈے کی میں بات کر رہی ہوں. یہ تہجد کو فوراً پڑھ لی, اس کے بعد سقا خانے میں چلا گیا, پانی پی لیا اور اس انٹرنس پہ جا کے کھڑا ہو گیا. دیکھا کوئی بھی نہیں آ رہا ہے. ایک آدمی آیا, میں نام آپ کو بتاتی ہوں, اسماعیل بے نماز, وہ جوان جو پورے مشہد میں مشہور تھا کس حوالے سے کہ یہ نمازی نہیں ہے, یہ بے نماز ہے, یہ نماز نہیں پڑھتا. اس نے کہا میں مومن, میں امام رضا کا زائر, اس بے نماز سے پیسے لے لوں, اس سے میں مانگوں؟ مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے مرنا ہے, میں اس سے نہیں مانگوں گا. فورتھ ڈے پھر بھوک پہ بھوک, پیاس پہ پیاس, پیسے اس کے پاس نہیں ہے, پھر بہت زیادہ رویا, دعائیں کی. رات کو پھر امام خواب میں تشریف لائے. میں نے تو تمہیں بتا دیا تھا, تمہیں پیسے چاہیے, تمہیں مدد چاہیے, جو انٹرنس سے پہلا بندہ آئے گا مت دیکھو کون ہے, میں تمہیں آرڈر دے رہا ہوں, اس سے مانگ لو, جو وہ دے گا لے لینا. سیکنڈ ڈے پھر دوبارہ آیا, دیکھا وہی اسماعیل بے نماز جو بے نمازی میں مشہور تھا. میری مائیں, میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں, ہمیں یہ رائٹس نہیں ہے کہ ہم کسی کے حوالے سے ڈیسیجن لے لیں, ہم کسی پر بلیم لگائیں کہ ہی از جنتی, ہی از جہنمی, شی از جنتی, شی از جہنمی. ہمیں حق نہیں ہے کسی کے حوالے سے ایسی بات کرنے کی. سیکنڈ ڈے اس نے دیکھا پھر وہی اسماعیل بے نماز آیا. اس نے کہا اب تو امام رضا مجھ سے خفا ہوگا, چلے میں چلتا ہوں, اسی بے نماز جوان سے کہہ دیتا ہوں. گیا, السلام علیکم, ہاؤ آر یو. اس کے بعد کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. کہنے لگے میرے ہاتھ کو یوں پکڑ لیا, مجھے کارنر پہ لے گیا اور پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر اس نے بس جسٹ یوں انویلپ مجھے تھما دی. خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں, جب میں نے انویلپ کھول دی اور میں نے وہ پیسے کاؤنٹ کیا, میں نے دیکھا جو 1 منتھ کے لیے میری نیڈس تھی, جتنے پیسے, جتنا اماؤنٹ میرا گم ہو گیا تھا, اسی مقدار میں اس کے اندر اتنے ہی پیسے موجود تھے. صلی علی محمد. میں نہیں سمجھ سکا کہ کیا ہے ایک بے نماز انسان. امام رضا اس سے یہ ریسپانسبلٹی دے رہے, امام رضا اس سے یہ ڈیوٹی دے رہے.
یہ والنٹیئر کون ہوتی ہے، وہ کون ہوتی ہے، وہ کون ہوتا ہے یہ کرنے والے، یہ ڈیوٹیز خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا چوز کرتا ہے کس نے کہاں کھڑا ہونا ہے، کس نے بانٹنا ہے، کس نے بیٹھنا ہے، کس نے رونا ہے، کس نے رلانا ہے، یہ خدا کرتا ہے عزیزان من۔ وہ پیسے لے لیا اور جاتے جاتے اسماعیل بے نماز نے کیا کہا مسکراتے ہوئے، جب 30 days کمپلیٹ ہو جائے پلیز آپ اپنے بیگیج کو لے لیجئے گا اور امام رضا کے حرم کے اسی دروازے پہ آ کر کھڑے رہیے گا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ایک بے نماز جوان یہ کہہ رہا ہے، کہنے لگے رمضان المبارک کا مہینہ ختم، آفٹر 29 days میں بیگیج کو لے کر چلا گیا، اسی انٹرنس پہ کھڑا رہا، میں نے دیکھا اسماعیل پھر پہنچ گیا اور میرے بازو پکڑ کے اس نے کہا چلے آپ میرے ساتھ۔ شاہ خراسان ہوٹل ہے، آپ نے دیکھا ہے مشہد میں، اس کی طرف، یعنی جب پہلے بازار بزرگ نامی امام رضا کا جو بازار ہے اس سائٹ پہ، کہنے لگے مجھے وہاں لے گیا، میں نے دیکھا یہ تو مجھے ٹرمینل بھی لے کر نہیں جا رہا ہے، بس سٹاپ کی طرف بھی لے کر نہیں جا رہے، مجھے تنگ گلیوں کے اندر لے گیا اور ایک بہت ہی زیادہ کنجسٹڈ ایریا میں مجھے لے جانے کے بعد وہ یوں جیسے سجدے کی حالت ہوتی ہے اس میں جھک گیا اور مجھے کہنے لگا خدا کے لیے ظاہر ہے امام رضا ہونا، میرے پشت پہ سوار ہو جاؤ، میرے پشت پہ سوار ہو جاؤ۔ کہنے لگے، میں نے اس سے کہا تم یہ کیا بات کر رہے ہو، میں اور آپ کے پشت پہ سوار ہو جاؤں؟ کہا اس لیے کہ جو دعا تم نے مانگی ہے نا خدا کو اس قدر پسند آیا ہے، امام رضا کو اس قدر پسند آیا ہے، مولا رضا نے امام زمانہ سے ریکویسٹ کی، سن لیجئے گا کیا کہتا ہے، مولا رضا نے امام زمانہ سے ریکویسٹ کی اور امام زمانہ نے مجھ سے ریکویسٹ کی، امام زمانہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی کہ تم جاؤ فلاں جگہ پہ اپنے آپ کو ایسی حالت میں بیٹھو اور اس سے کہنا سوار ہو جاؤ۔ کہنے لگے جب اس نے بہت انسسٹ کیا میں اس کے پشت پہ بیٹھا، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا وہ پرواز کرنے لگا، طی الارض جسے کہتے ہیں، اس نے مجھے اپنے پشت پہ سوار کیا اور ایک بہت خوبصورت بیوٹیفل باغ میں ٹھہر گیا۔ آنکھیں کھولنے کے بعد اس نے کہا تھوڑی دیر کے لیے یہ ٹی ٹائم ہے، چائے پی لیتے ہیں۔ میں نے چائے بنا لی، ہوش میں آیا یہ تو کرمان کی سٹی میں میرے اپنے باغ میں پہنچا ہوا تھا، میرے اپنے گھر کے باغ میں پہنچا ہوا تھا۔ میں نے کہا اسماعیل ایک بات تم سے میں پوچھ سکتا ہوں، ایک کوشچن، کہ تم اس مقام پر کیسے پہنچے؟ تم تو بے نمازی ہو، لوگ کہتے ہیں کہ تم تو نماز نہیں پڑھتے ہو۔ وہ مسکرانے لگا اور اس نے کہا ہاں، لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ میں وقت کے امام زمانہ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، میں امام زمانہ کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہوں، کسی نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، لوگوں کا کام ہے رائے کا پہاڑ بنانا، لوگوں کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی یہی ہے، ان کا مشغلہ یہی ہے، 100 منہ تو 1000 باتیں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، لوگ بات کرتے رہیں گے، اپنا ضمیر مطمئن ہو، خدا کے سامنے آپ شرمندہ نہ ہو، باقی سب خدا پہ چھوڑ دو، امام زمانہ کا آپ مجاہد بنو گے۔ چلیے دعا ماں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ مصائب سے پہلے جسٹ یہ وظیفہ آج کا میں آپ کو بتا دوں جو خود امام زمانہ سے منسوب ہے۔ حضرت اللہ مرعشی نجفی کو فرمایا عاقبت بخیر، رزق و روزی میں برکت تمہیں چاہیے، اپنی ہر واجب نماز کے لاسٹ رکوع میں یہ دعا پڑھا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وترحم علی اجزنا واغفر لنا بحقہم، پڑھ لیجئے، وترحم علی اجزنا واغفر لنا بحقہم۔
اور امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہوتے ہوئے حضرت آیت اللہ عظمیٰ عبد الکریم کشمیری نجف اشرف میں ماہ محرم اور سفر میں ہر شر اور آفات سے محفوظ رہنے کے لیے ڈیلی 41 ٹائمز سورہ مبارکہ نصر کی تلاوت جو ہے آپ فرمایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کر لیجئے گا، سلام دوں گی، اپنے دلوں کو لے چلیے گا سرزمین کرب و بلا کی طرف، آواز کے ساتھ روئیے گا۔ چلیے اب زینب پہنچنے والی ہے، یہ شاید پہنچ چکی ہو زینب کربلا، لیکن زینب کے گھوڑے سے اترنے سے پہلے آپ زمین کربلا پہ پہنچیے گا۔ زمین کربلا کی صفائی، زمین کربلا سے کانٹے چن لیجئے گا، اور آج حسین کا گھوڑا سرزمین کربلا میں رکنے والا ہے۔